دوستو، ارشاد باری تعالی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو جب مجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اس چیز کا عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے رب نے ہمیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو ہم مخلوق خدا پر رب کے دیے ہوئے اس مال میں سے مال کو خرچ کریں گے اور محنت کر کے صالحین کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ۔ اور فرمایا جب اللہ ان کی اس دعاؤں کے نتیجے میں اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیتا ہے تو فرمایا کہ پھر رب کے دیے ہوئے اس مال میں وہ بخل کرتے ہیں، مخلوق خدا پر اس مال کو خرچ نہیں کرتے، اور فرمایا کہ ہر وہ وعدہ جو انہوں نے کر رکھا تھا ان تمام چیزوں سے وہ اعراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ آپ کے متعلق علماء نے تفسیر کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صالحہ، جو تمہارے پاس موجود ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اس مال سے جس کا مزید تم رب کی بارگاہ میں مطالبہ کر رہے ہو کہیں گنا بہتر ہے، اس لیے کہ جتنا کم ہوگا اتنا اس کا شکر ادا کرنا آسان ہوگا، اور جتنا مال بڑھے گا تو آپ اللہ کی عطا کردہ ان جملہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مانگ تو رہے ہیں کہ مل جائے تو یہ مال کہیں آپ کے لیے ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ اس سے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں کہیں تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، رب کی یاد سے دور نہ کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ملا ہے اسی پر شکر ادا کرو۔ کچھ دن گزرے، حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ پھر تشریف لائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ رب کے محبوب کی دعا تھی، وہ رد جا نہیں سکتی تھی، جیسے ہی دعا کی اس دعا نے شرف قبولیت حاصل کی، لیکن صالحہ کی نظر ظاہر پر تھی، اللہ کے محبوب کی نظر باطن پر تھی۔ آپ تو سارے حقائق سے بے خبر تھے کہ یہ مال صالحہ کو کہاں پہنچا دے گا اور اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو ہے اسی پر صبر کرو، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو، مزید کا مطالبہ نہ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ تو دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے، کیونکہ آپ جس شعبے سے وابستہ تھے، یعنی آپ کے پاس بکریاں موجود تھیں، بکریوں کا ریوڑ تھا، کہتے ہیں کہ اللہ نے اس تھوڑے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی یہاں تک کہ اب صالحہ کے اس ریوڑ کو جسے چراگاہوں میں وہ لے جایا کرتے تھے، مدینے میں کوئی چراگاہ اس ریوڑ کو ان کا پیٹ بھرنے کے لیے موجود نہ تھی۔ بالآخر صالحہ کو یعنی چراگاہیں نہ ہونے کی وجہ سے مدینہ المنورہ سے ہجرت کرنی پڑی، جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ اب مال تو آ گیا، لیکن پہلے مال تھوڑا تھا، حضور کی معیت میں آ کے نماز پڑھتے تھے، مال تھوڑا تھا، روز حضور کی آ کے زیارت کرتے تھے، مال تھوڑا تھا، حضور کی روز آ کے گفتگو کو سماعت کیا کرتے تھے، نماز تھوڑا تھا لیکن حضور کی ابتدا میں نماز جمعہ پڑھتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ مال بڑھا اس کا نقصان یہ ہوا کہ صالحہ ہجرت پر مجبور ہو گئے اور اپنے مال کو لے کر جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ نماز جاتی رہی، زیارت جاتی رہی، درس جاتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں نماز جمعہ بھی چھوٹ گئی، اتنے مال میں غرق ہو گئے، اس کام میں لگ گئے۔ اب ایسا نہیں کہ صحابی رسول نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، نماز تو پڑھتے ہوں گے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا، پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کی ابتدا میں آ کر پڑھنا، صبح و شام ان کی زیارت کرنا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس کلام کو، اس گفتگو کو سماعت کرنا، اس عادت سے تو محروم ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے بڑھتا رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، صالحہ کے متعلق بتاؤ اس کا کیا حال ہے۔
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں رب نے اتنے ان کے مال میں برکت عطا فرمائی، فرمایا کہ اب تو مدینہ میں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حضور نے افسوس کا اظہار فرمایا کہ صالبہ پر افسوس ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ عرصے کے بعد حضور نے پھر ان کے متعلق دریافت کیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اتنا زیادہ مال ہو چکا ہے کہ وہ اپنی بکریوں کو ان کا پیٹ بھرنے کے لیے چراگاہ نہ ہونے کی وجہ سے مختلف قرب و جوار کے جو مدینے کے علاقے تھے ان سے ہجرت کر کے اب تو جنگلوں کی طرف نکل گئے، اور فرمایا اب 24 گھنٹے ان کے وہیں گزرتے ہیں۔ اب آزمائش امتحان آ گیا۔ قرآن کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جب بندہ مانگتا ہے، ہم آپ سب جب مانگتے ہیں اے اللہ روٹی دے دے، بنگلہ دے دے، پیسہ دے دے، فیکٹری دے دے، کارخانہ، رب تو سب کچھ دے رہا ہے، لیکن اللہ کریم ہماری نفسیات کے مطابق ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگتا ہے، اگر وہ چیز تیرے مفاد میں ہے تو میں تجھے عطا کر دیتا ہوں، لیکن پھر تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا لَنَصَّدَّقَنَّ کہ میں مخلوق خدا پہ خرچ کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور زہد و تقویٰ و پرہیزگاری میں اور زیادہ آگے بڑھوں گا، لیکن مال تو مل گیا، تو مخلوق خدا سے بھی دور ہو گیا، تو نے مخلوق خدا پر بھی خرچ نہ کیا، اور صالحین کی صف میں شامل ہونا تو دور کی بات، تیری تو نمازیں بھی جاتی رہی، تیری حضور کی زیارت بھی جاتی رہی، حضور کے بعد و نصیحت کی سعادت سے بھی تم محروم ہو گئے، یہاں تک کہ تمہاری نماز جمعہ بھی چھوٹ گئی۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اللہ نے تو وعدے کے مطابق اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ لَنَصَّدَّقَنَّ تم نے وعدہ کیا خرچ کریں، تم نے نہیں کیا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور صالحین والے کام کریں گے، فرمایا تم نے وہ کام بھی نہ کیا، بلکہ جو کام کر رہے تھے وہ کام بھی سارے جاتے رہے۔ فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مَّا مِن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور فرمایا کہ جب اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے تو فرمایا کہ سخاوت نہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس رب نے جو کچھ مانگا اس نے دے دیا۔ اب ایک رات پتہ چل گیا، ادھر سے دیتے جاؤ، یہاں سے وہاں سے لیتے جاؤ، یہاں سے دیتے جاؤ، وہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جب اس میں کمی نہیں آ سکتی تو پھر یہ منحصر ہے اس مال کو گھٹانے یا بڑھانے کا آپ پر، آپ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب امتحان کا وقت آ گیا، صالبہ کے امتحان کا وقت آ گیا۔ حضور نے صاحب کے رسول کو کہا جاؤ جا کر جتنے بھی مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ جب یہ پیغام لے کر اللہ کے نبی کا جو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور یہ دین پر کوئی احسان بھی نہیں، یہ تو اللہ کا ایک حکم تھا، اس حکم کو بجا لانا تھا، اور پیغام بھی اللہ کے نبی کی طرف سے۔ قاصد جب وہ پیغام لے کر صالبہ کے پاس پہنچا، جب انہوں نے اپنا مال مویشی دیکھا اور ان تمام چیزوں کی کیلکولیشن کی، پتہ یہ چلا کہ اتنی بڑی مقدار میں یہ بکریاں مجھے راہ خدا پہ دینی پڑیں گی۔ دل میں بخل پیدا ہوا، عجیب خیالات پیدا ہوئے، ذہن کے اندر وسوسوں نے سر اٹھایا کہ یہ تو تیری اپنی محنت ہے، تیری اپنی کاوش ہے، یہ سب کچھ تو نے اپنی محنت سے حاصل کیا، اور پھر اگر اتنا مال، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے، یعنی کچھ اس طرح کے خیالات ذہن میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مال نہ دیا، صحابی رسول یہ پیغام پہنچا کر واپس لوٹ آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، اب صالبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ ہے، آپ وصول فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو وصول کرنے سے انکار کر دیا، آپ نے اس مال کو وصول کرنے سے انکار کر دیا، اور نبی کا فیصلہ رب کا فیصلہ ہوتا ہے، گویا رب کی بارگاہ سے وہ مال مردود ٹھہرا دیا گیا، یہاں تک کہ بارہا کوشش کی گئی لیکن ناکام رہی۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کا دور آیا، پھر وہ زکوٰۃ لے کر گئے، جتنا بھی مال تھا اور گزشتہ جتنی بھی زکوٰۃ تھی ساری لے جا کر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کی۔ فرمایا جب اللہ کے نبی نے اسے قبول نہیں کیا تو صدیق کون ہوتا ہے اس کو وصول کرنے والا؟ یہاں تک کہ جناب عمر کا دور آیا، حضرت عمر نے بھی اس کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ وہی مالدار شخص صالبہ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ اب علماء کہتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، وہ جناب عمر کے پاس آئے، اور اس کے باوجود ان کی زکوٰۃ وصول کیوں نہ کی گئی؟ فرمایا زکوٰۃ وصول نہ کرنے کی وجہ یہ تھی وہ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے زکوٰۃ لے کر نہیں آئے تھے، ان کا امیج خراب ہو گیا تھا، یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اتنا مالدار شخص اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں، اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیا اور مال کی محبت نے اسے اللہ کے نبی سے دور کر دیا۔
تو فرمایا کہ اپنے اس اسٹیٹس کو، اپنی امیج کو بحال کرنے کے لیے اور لوگوں کے نظروں میں اپنے وقار کو اونچا کرنے کے لیے فرمایا اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت میں مان لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ دنیا والوں کی یعنی تنقید سے بچنے کے لیے وہ مال لے کر جو ہے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس مال کو مسترد فرما دیا۔ جناب صدیق اکبر نے بھی قبول نہیں فرمایا، جناب عمر نے بھی اس کو قبول نہیں فرمایا۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، مال انسان دعا کرتا ہے پروردگار عالم، کبھی اولاد کی صورت میں، کبھی مال کی صورت میں، مختلف صورتوں کے اندر پروردگار عالم، ضروری نہیں جو مانگے وہی مل جائے۔ اولاد بھی نعمت ہے، عزت بھی نعمت ہے، علم بھی نعمت ہے، شہرت بھی نعمت ہے۔ یہ جملہ جتنی بھی جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا صحت، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کچھ مانگا اور ملا کچھ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ہر وہ چیز جو آپ نے اپنے رب سے مانگی اور آپ کے رب نے آپ کو عطا فرما دی، فرمایا ملنے والی وہ چیز اگر آپ کو رب سے جوڑ دے تو سمجھ لینا کہ یہ نعمت تھی، اگر وہ چیز آپ کو رب سے دور کر دے تو سمجھ لینا کہ یہ امتحان اور ایک آزمائش۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگار عالم جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیے، اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔